बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बोलने वाले कबूतर और एक ऐसी बदकार औरत के बारे में जिसकी शक्ल कुतिया में बदल गई। आखिर उस औरत से ऐसा क्या गुनाह हुआ जिसकी वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मिली। वाकया जानने के लिए गुजारिश है आपसे वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, तुर्की के एक गांव में एक खूबसूरत और नेक नौजवान रहता था जिसकी खूबसूरती और नेकसीरती की हर कोई तारीफ करता था। जिसके माँ बाप बचपन में वफात पा गए थे और मस्जिद के मौलवी साहब ने उसकी तरबियत की थी। जब वो बड़ा हुआ तो अपना कमाने और खाने लगा। उसने घर में एक कबूतर भी रखा हुआ था। जब नौजवान कुरान पाक की तलावत करता तो कबूतर पास बैठकर सुना करता। आहिस्ता आहिस्ता कबूतर भी कुरान पाक की आयतें सीख गया और उनको बाद में अदा भी किया करता। वो कबूतर थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। अल्लाह वाले ने कबूतर को यही सिखाया कि हमेशा सच बोलना है। सच बोलने वाले को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। उस नौजवान के घर के पास एक तवाइफ का घर था और वो तवाइफ बहुत ही खूबसूरत थी। उस तवाइफ की मुलाजिमा ने एक दिन उससे कहा, आपके हुस्न का सारा गांव दीवाना है, लेकिन एक नौजवान है जिसने कभी आपको आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो नौजवान नेक सीधा है, मस्जिद से सीधा घर आता है और घर से मस्जिद तक उसकी रसाई है। वो बदकार औरत कहने लगी, ये कैसे हो सकता है? मेरे हुस्न को देखकर बड़े से बड़ा शरीफ भी अपनी शराफत को भूल जाता है और गुनाह की तरफ माइल हो जाता है। ये कौन इतना बड़ा आबितुजात है जो मुझे नहीं देखता? उसकी मुलाजिमा ने कहा, आप चाहो तो आजमा कर देख लो। उसने कहा, ठीक है। अब उस तवाइफ ने अपना बेस बदला और एक शरीफ औरत जैसा लिबास पहनकर मस्जिद के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई ताकि जब वो नौजवान आए तो उसे किसी बहाने से पुकार सके और बहका सके। वो लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता नजर उठाकर उस औरत की तरफ ना देखता, नजर झुकाकर मस्जिद में आता और नजर झुकाकर ही अपने घर चला जाता। बात करना तो दूर की बात थी। कई दिन गुजर गए लेकिन उस लड़के ने एक नजर उठाकर भी ना देखा। एक दिन वो औरत बीमार होकर जमीन पर गिर गई। जब नौजवान ने उसे यूं जमीन पर पड़े देखा तो उसने सबसे पूछा कि ये लड़की कौन है। वहां खड़े लोगों ने कहा, हम इसे नहीं जानते क्योंकि इस तवाइफ ने अपना भेष बदल रखा था। लोगों ने कहा, ये किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। इस अल्लाह वाले नौजवान ने लोगों से कहा, इसे उठाएं और मेरे घर तक छोड़ आएं। जब उसे उठाकर नौजवान के घर लाया गया तो लड़की खुश हो गई कि मेरा पहला वार कामयाब हो गया। अब मैं इस अल्लाह के बंदे को आसानी से बहका सकती हूँ और रात की तन्हाई में बहकाना और भी आसान होगा। वो लड़का इशा की नमाज पढ़ने के बाद घर आया। उसने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? वो बदकार औरत बीमारी का बहाना बनाने लगी और आंखों ही आंखों से शैतानी वार करने लगी और अपनी हुस्न और नजाकत को दिखाने लगी। उस बदकार औरत ने हर हरबा आजमाया मगर वो अल्लाह वाले नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकाम हो गई। वो थक हार कर लेट गई और सोचने लगी, यहाँ कोई बूढ़ा भी होता तो वो मेरे पीछे आता। ये पता नहीं किस मिट्टी से बना है, मेरा कोई भी इशारा नहीं समझ रहा। उस नौजवान ने उस औरत से पूछा कि आपका कोई रिश्तेदार इस दुनिया में है? आपका माँ बाप कहाँ है? आपका घर कहाँ है? उसने कहा, पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और ये कहकर वो रोने लगी। ये सुनकर उस नौजवान को बहुत दुख हुआ। फिर उसने कहा, मैं आपके लिए नामहरम हूँ और आपका यहाँ मेरे साथ रहना मुनासिब नहीं है। उस बदकार औरत ने ये सुना तो कहने लगी, मैं कहाँ जाऊंगी? उस नौजवान ने कहा, आज की रात आप यहाँ ठहर सकती हैं लेकिन सुबह आपको यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर वो औरत सोचने लगी कि किस तरह इससे गुनाह करवाऊं, लेकिन फिर भी वो नाकाम रही। सुबह हुई तो उस नौजवान ने जाकर मौलाना से मशवरा किया कि एक गैर महरम औरत मेरे घर में रह रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? मौलाना ने कहा,
اگر اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، غریب ہے، لاوارث ہے، تو تم اس سے نکاح کر لو، آخر تم جوان ہو، شادی بھی کہیں نہ کہیں کرو گے۔ اس نوجوان نے واپس آ کر اس لڑکی کو بتایا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ لڑکی خوفزدہ ہو گئی اور سوچنے لگی میرا ارادہ تو اس سے نکاح کا نہیں ہے، میں تو اس سے ناجائز تعلقات کام کرنا چاہتی ہوں، میں یہاں اس کی بیوی بننے نہیں آئی۔ اس بدکار عورت نے کہا مجھے آج کی رات سوچنے کا وقت دو، میں صبح آپ کو بتا دوں گی۔ وہ ساری رات سوچتی رہی کہ آخر کروں تو کیا کروں۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ چلو جھوٹ موٹ ہی سہی، آخر یہ نوجوان تو مجھے ملے گا، جب میرا کام ہو جائے گا تو میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے نوجوان سے کہا میں رضامند ہوں۔ اس نوجوان کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ آخر میں کسی بے سہارا کا سہارا بنوں گا۔ پھر اس نے مولانا صاحب کو بلایا اور ان کا نکاح مولا صاحب نے پڑھوایا۔ کچھ دن گزرے، جب اس عورت کا نوجوان سے دل بھر گیا تو وہ سوچنے لگی اب اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس بدکار عورت نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، میرا بندوبست کر دو۔ وہ ملازمہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی اب تم اس کی بیوی بن چکی ہو، اب یہاں سے کیسے نکلو گی؟ ملازمہ نے کہا آپ اس سے طلاق لے لیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی میں اس سے طلاق نہیں لے سکتی کیونکہ یہ بہت اچھا انسان ہے، یہ ایسا نہیں کرے گا۔ وہ بدکار عورت اپنے کوٹھے کی زندگی یاد کرنے لگی اور کہنے لگی مجھے زہر لا دو، میں اسے زہر دے کر مار دوں گی۔ اس ملازمہ نے اسے زہر لا کر دے دیا۔ جب رات کو نوجوان گھر آیا تو بدکار عورت کہنے لگی میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ جب کھانا لینے گئی تو اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب وہ کبوتر جو اس گھر میں رہتا تھا اس نے سب کچھ دیکھ لیا۔ کبوتر نے چیخنا شروع کر دیا بچاؤ بچاؤ۔ وہ اللہ والا نوجوان کبوتر کے پاس آیا اور کہنے لگا آج تم کیوں چیخ رہے ہو؟ کبوتر نے پھر وہی کہا بچاؤ بچاؤ۔ کبوتر کی بات سن کر نوجوان حیران ہوا، پھر اس نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے پیٹ میں چھریاں چلا رہا ہے۔ وہ بدکار عورت کہنے لگی آپ نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہے، نہیں مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، تم ایسا کرو مولانا صاحب کو بلا لاؤ اور ان سے کہو یہاں فوراً آئیں۔ لیکن وہ بدکار عورت کہاں انہیں بلانے والی تھی؟ وہ باہر نکل آئی اور نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس بدکار عورت کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس عورت نے اپنی ملازمہ کو بلایا اور دونوں نے مل کر سین میں گڑھا کھود کر نوجوان کو اس میں دفن کر دیا۔ وہ دل میں بہت خوش تھی کہ اب میں آزاد ہوں۔ پھر وہ دوبارہ اپنے ٹھکانے پر چلی گئی۔ صبح جب فجر کا وقت ہوا، مولانا نے نماز پڑھائی تو دیکھا کہ ان کا شاگرد نماز پڑھنے نہیں آیا۔ مولانا صاحب بہت پریشان ہوئے اور اس کے گھر گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا مگر دروازہ کسی نے نہ کھولا۔ مولانا صاحب نے سوچا شاید سو رہا ہے۔ پھر خیال آیا کہ نماز تو میرا شاگرد چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ پھر ظہر کا وقت ہوا تب بھی آپ کا شاگرد نہ آیا۔ شام تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ عشاء کے بعد مولانا صاحب نے سوچا مجھے خود جانا چاہیے۔ جب مولانا صاحب گئے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ مولانا صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کبوتر چیخ پڑا بچاؤ بچاؤ۔ مولانا سمجھ گئے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پورا محلہ اکٹھا کیا، دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوئے تو پورا گھر خالی تھا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی باہر کہیں گھومنے گئے ہیں۔ رات کو تہجد کا وقت ہوا۔ مولانا صاحب کو بے چینی ہوئی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ میرا شاگرد کسی تکلیف میں ہے۔ بیوی نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، سو جائیں۔ مولانا پھر بستر پر گئے اور سو گئے۔ مولانا خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کا شاگرد رو رہا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون پڑا ہے۔ دوسری رات بھی مولانا صاحب نے یہی خواب دیکھا اور تیسری رات بھی۔ مولانا صاحب اٹھے، وضو کیا اور قرآن پاک پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے مولانا صاحب آیتیں پڑھتے جا رہے تھے تمام راز ان پر کھلتے جا رہے تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ گھر کے صحن میں جا کر دیکھو۔ اب مولانا صاحب پریشان ہوئے کہ مجھے گھر کے صحن کی طرف اشارہ کیوں کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب نے محلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور شاگرد کے گھر پہنچ گئے۔ جب گھر کے فرش کو کھودا گیا
تو دیکھتے ہی مولانا صاحب تڑپ گئے اور اپنا سر پکڑ لیا اور زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ مولانا نے دیکھا کہ اس کی بیوی یہاں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کا جنازہ پڑھایا اور تدفین کی، پھر اپنے شاگرد کے گھر آئے اور اسے یاد کر کے رونے لگے۔ اللہ پاک نے کبوتر کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے کہا وہ بدکار عورت تھی، طوائف تھی اور اس سے زنا کرنا چاہتی تھی۔ وہ عورت بیس بدل کر آئی تھی، اس نے سب کو بے وقوف بنایا تھا۔ اس نے تو نوجوان سے نکاح کیا، پھر اسے زہر دے کر مر دیا اور اپنے کوٹھے پر چلی گئی۔ چند لوگوں کے ساتھ مولانا صاحب اسی بدکار عورت کے کوٹھے پر گئے۔ مولانا صاحب نے کہا باہر آؤ، کیونکہ وہ اندر نہیں جانا چاہتے تھے۔ اتنے میں بدکار عورت کی ملازمہ روتے ہوئے باہر آئی اور پوچھا آپ اس نیک انسان کے استاد ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا ہاں میں اس کا استاد بھی ہوں اور باپ بھی۔ پھر مولانا نے کہا اس بدکار عورت کو بلاؤ۔ ملازمہ نے کہا کہ اس کو اس کے گناہ کی سزا اس دنیا میں ہی مل چکی ہے۔ جس رات وہ اپنے شوہر کو مار کر اپنے اڈے پر آئی تو وہ بہت خوش تھی۔ تیار ہو کر بدکاری کے لیے باہر نکلنے لگی کہ اچانک اس کا جسم بدلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم اور شکل کتیا میں تبدیل ہو گیا۔ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے کیونکہ اس کو دیکھ کر ہمیں بہت خوف آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔